کچن کی کھڑکی سے اس نے باہر دیکھا تھا، وہاں سبھی اسے جمع نظر آئے تھے، گراؤنڈ کی باؤنڈری پر اور اس کے ساتھ کرسیاں بچھائے خوشگوار ماحول میں باتوں میں مصروف تھے۔ گھر کی خواتین بھی وہاں موجود تھی، کچھ وہاں چائے سرو کر رہی ہوئی بھی نظر آ رہی تھی، دور سے ہی وہ بھی اسے دیکھ سکتی تھی۔ اپنے سارے کزنز کے درمیان سب سے آگے، سب سے نمایاں ہنی مستقل اس کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی، جبکہ وہاں شمس بھی موجود تھے۔ یقیناً گھر کے وہ سبھی لڑکے جو شیز کے ہمراہ ٹرپ پر گئے تھے اس کی تفصیلات سے اپنے بڑوں کو آگاہ کر رہے تھے۔ زور و شور سے گفتگو کی آوازیں اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ کتنی پر رونق جگہ تھی یہ، سب کے پورشن الگ تھے مگر سب ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے۔ اسے اس گھر میں کچھ پسند آیا ہو یا نہ آیا ہو، یہاں کا نظام اور یہاں بسنے والوں کی ملنساری بہت پسند آئی تھی۔ ایک دوسرے کے لیے برابر کی محبت و اپنائیت یہاں کے ہر مقیم کے دل میں تھی، جس کا جہاں دل چاہتا کھانے کے لیے پہنچ جاتا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ سدرا جب بھی کوئی خاص ڈش بناتی تو سبھی پورشنز کا حصہ پہلے سے نکال کر پہنچ جاتی۔ اس طرح سدرا کو بھی یہاں ویسی ہی محبت اور عزت دی جاتی تھی۔ یہاں رہ کر وہ دیکھ چکی تھی، کہیں کوئی اجنبیت اور تکلف کا احساس تک نہیں تھا۔ سارا کچن کا کام تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے، اب تم بھی جا کر فریش ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ سدرا کی آواز پر وہ چونک کر ان کی سمت متوجہ ہوئی تھی، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ کالج کے باہر آ کر اس نے اپنی فرینڈ کو خدا حافظ کہا تھا اور پھر پلٹتے ہوئے اس کی نظر دور اسٹاپ تک گئی تھی اور اگلے ہی پل وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ دوسری جانب اسے اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر مطمئن ہونے کے بعد وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ کل جس جگہ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اسی بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر پارک کے گیٹ کی سمت دیکھا تھا، جہاں وہ اس کی تقلید میں آ رہی تھی۔ رات کو جب میں نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی تھی تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم آج بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تھی، آج تم مجھ سے پانی کے لیے نہیں پوچھو گی؟ اس کی بات نظر انداز کیے وہ بولا تھا، نہیں پوچھوں گی بلکہ دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور پانی کی بوتل نکال کر اس کی سمت بڑھا دی تھی۔ تمہارا اس طرح آنا اگر سب کی نظروں میں آ گیا تو کیا کرو گی تم؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جواباً وہ بس خاموشی سے اب پانی کے گھونٹ بھرتے ہوئے سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اتنی کڑی دھوپ میں تم اپنے گھر سے یہاں تک آتے رہے تو خرچ ہو جاؤ گے۔ اتنی دور ہے تمہارا گھر، کچھ اندازہ ہے؟ وہ اس سے یاد دلا رہی تھی۔ جواباً وہ اس بار بھی خاموش رہا تھا۔ دوسری جانب وہ کچھ جھنجھلا سی گئی تھی۔ کیا تم کل بھی یہاں آؤ گے؟ اس کے پوچھنے پر اس بار وہ اس کی سمت دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ بہت سنجیدہ انداز میں اس کے جواب سوال کرنے پر بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں کبھی اس طرح اپنے گھر سے اتنی دور تنہا نکل کر کسی لڑکی سے ملنے نہیں گیا۔ میں یہاں تک کیسے آ گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا، اور آگے بھی روز کس طرح آ جاؤں گا یہ بھی مجھے نہیں پتا چلے گا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا بول رہے ہو؟ بولتے ہوئے وہ ہنسی بھی تھی، جبکہ وہ اس طرح سنجیدگی سے اس کے سفید چادر میں قید چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ پڑھتے بھی ہو یا گھر میں بس آرام ہی کرتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بالکل پڑھتا ہوں اور اگلے سال تو میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں۔
اس لیے ابھی سے بھائی کو کنونس کرنا شروع کر چکا ہوں۔ وہ بولا تھا۔ مان جائیں گے وہ بولی تھی۔ ہاں میرا خیال ہے وہ انکار نہیں کریں گے، مان جائیں گے کیونکہ وہاں میرے ساتھ میرے دوسرے کزنز بھی ہوں گے۔ وہ بولا، کل تم نے کہا تھا تم نے اپنی بہن کے لیے ایسے انسان کو سوچا تھا جو بہت شاندار زندگی گزارتا ہو۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا، لیکن تمہیں یہ اندازہ تو ہوگا کہ میرے بھائی نے بھابھی کو کسی چیز کے لیے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہے۔ چند سال پہلے تک وہ اسٹرگل کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے تمہاری بہن سے شادی کی تھی تو ان کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ بہت شاندار نہ صحیح مگر ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بولا، اگر ایسا ہے بھی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور پھر یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی کامیابی یا ناکامی پر۔ وہ سر جھٹک کر بولی تھی، تم تو ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتی ہو۔ وہ بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ دیکھو، اگر میں یہاں بیٹھ کر تم سے بات کر رہی ہوں تو اس لیے نہیں کہ تم میری بہن کے شوہر کے بھائی ہو، لیکن اگر میں یہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو یہ اس لیے ضروری ہوگا کہ تم اس شخص کے بھائی ہو، سمجھے؟ وہ ناگوار لہجے میں سے جتا رہی تھی۔ میں اب ان کے بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھتے ہوئے مصالحانہ لہجے میں بولا تھا، اور یہ تم بہت اچھا ہی کرو گے، وہ نحوست کے ساتھ بولی تھی۔ شیف اسے پکارتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ اس کی سمت آئی تھی، جو ریلنگ پہ ہاتھ رکھے رک کر ان کی طرف پلٹا تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ 2 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں میں، وہ پریشان انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں کہیں نہیں گیا تھا، یہی تھا عاطف کے پاس۔ اس نے اپنے کزن کا نام لیا تھا۔ عاطف صبح سے کسی کام کی وجہ سے گھر سے گیا ہوا ہے۔ میں چچی کی طرف گئی تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے۔ بولجھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ تو آپ مجھے چیک کرنے کے لیے وہاں چلی گئی تھی؟ وہ بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی ان کی طرف چلی گئی تھی، مگر تم مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ تم جانتے ہو میں کس قدر پریشان ہو رہی تھی۔ سمجھ کو فون پر اطلاع دینے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، ورنہ تو مجھ پر ہی برہم ہوتے، وہ بولی تھی۔ بھابھی، میں کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں جو آپ میرے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ کیا میں اپنی مرضی سے کہیں جا بھی نہیں سکتا ہوں؟ وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ بولا تھا۔ شیف، تم جانتے ہو اپنے بھائی کو، تمہارے لیے وہ کتنے حساس ہیں، ڈپٹنے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اسی بگڑے انداز میں جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ شیف، تم کہاں گئے تھے؟ یہ مجھے بتا کر جاؤ۔ ان کی آواز پر ایک بار پھر رک کر ان کی طرف پلٹا تھا۔ میں ایسے ہی بس باہر گیا تھا، وہ بولا تھا۔ 2 گھنٹوں کے لیے ایسے ہی باہر نہیں نکلا جاتا، اور یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ 1 ہفتے سے تمہارا یہی معمول بن چکا ہے۔ روز دوپہر میں تم غائب ہو جاتے ہو۔ تمہارے ہی کہنے پر اب تک تو میں بھی یہی سمجھتی رہی کہ تم عاطف کی وجہ سے چچی کی طرف ہوتے ہو، مگر وہ بتا رہی تھی کہ تم 1 ہفتے سے ان کی طرف نہیں گئے ہو۔ جب آپ سب کچھ پتا کر چکی ہیں، پھر اب مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ کسی دن میرا دم گھٹ جائے گا اس گھر میں۔ یکدم ہی ان کی بات کاٹ کر وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولا تھا، اور اگلے ہی پل جارانہ انداز میں سیڑھیاں طے کرتا اوپر چلا گیا تھا۔ دوسری جانب وہ دنگ کھڑی تھی، تیز قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے ہی اوپر گئی تھی۔
कमरे में दाखिल होकर वो मजीद टहल कर इसके करीब आई थी जो बेड के किनारे बैठा हुआ था। शेष, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैंने क्या कहा है तुमसे जो? बेतरह परेशान होकर उन्होंने इसके हाथों को इसकी आंखों से हटाने की कोशिश की थी। अच्छा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मगर तुम इस तरह ये रोना बंद करो। इसके बालों पर हाथ फेरते हुए वो नरम लहजे में बोली थी, देखो जरा, धूप में तुमने अपना क्या हशर कर लिया है। पता भी है कि इतनी तेज धूप तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आंखें देखो कितनी सुर्ख हो गई हैं, ऊपर से रो रो कर और सुझा रही हैं। तुम्हारे भाई ने एक नजर में ही जान लेना है कि तुम रोए थे, और फिर पता है ना वो कितने सवाल शुरू कर देंगे। क्या जवाब दोगे? इसका भीगा चेहरा साफ करते हुए वो बोल रही थी, चलो अब उठो, जाकर चेहरा ठीक करो। जरा सी बात पर तुम लड़कियों की तरह आंसू बहाना शुरू कर देते हो। इसका बाजू पकड़कर उठाते हुए वो बोली थी। हर इस मंजर ने जिसने मेरे दिल को, मेरी आंखों को अपने तलस्सुम में जकड़ा, वहां मुझे तुम बहुत याद आई, क्योंकि ऐसी कैफियत में तुम्हारे सामने ही महसूस करता हूँ। हर वो जगह जहां मुझे ये महसूस होता रहा कि तुम मेरी बहुत करीब हो, यादगार के तौर पे मैंने कुछ न कुछ वहां से तुम्हारे लिए बतौर तोहफा लिया है। अब ये जानने के लिए कौन सी चीज किस जगह से ली है, इसके लिए तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, है ना? तो अब मैं कई दिनों से मुस्तकिल एक ही किया जाने वाला सवाल कि तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगी को बदल कर ये सवाल पूछूंगा कि तुम अब कब मुझसे बात करोगी। कागज आंखों के सामने से हटाकर इसे सीने से लगाते हुए इसके लबों पर मुस्कुराहट खिल उठी थी। अगर कुछ देर तक और तुम फोन न करते तो मैं सो चुकी होती। सोफे पे पैर चढ़ाकर आराम से बैठते हुए वो बोली थी, दरअसल आज मेरे सारे कजिन और बड़े हमारे घर में जमा थे। अभी कुछ देर पहले ही सब गए हैं और आज तो सब मिलकर भाई और भाभी का खूब रिकॉर्ड लगाया है। इसकी वजह से मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी हैरान रह जाओगी। तुम्हें पता है आज भाभी का रिश्ता आया था? इसकी तफसील से बताने पर वो तंग हुई थी। क्या कह रहे हो तुम? इसने हैरानी से पूछा। मैं सच कह रहा हूँ। हुआ ये कि हमारे घर के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक फैमिली कुछ दिन पहले आई है। इस घर के टेरेस से हमारा पोर्शन बिल्कुल सामने पड़ता है। मैंने अक्सर नोट किया था कि इस घर के टेरेस पर एक खातून खड़ी हमारे पोर्शन की तरफ ही देखती रहती हैं। अक्सर भाभी मेरे सारे कजिन्स के साथ मिलकर पूरे घर की मेन गेट तक धुलाई वगैरह करती रहती हैं। 2 दिन पहले भी इस काम में मसरूफ थी। मैंने भी उनके साथ मिलकर बाहर का गेट धुलवाया था। गेट की धुलाई करने के बाद भाभी तो अंदर चली गई। मैं बाहर जमा हो जाने वाला पानी साफ करने लगा, तभी वहीं सामने टॉप फ्लोर वाली खातून एक लड़की साथ मेरे पास आई और कहने लगी, वो लड़की जो अंदर गई है तुम्हारी बहन है? उनके सवाल पर मैंने हैरान होकर अंदर देखा जहां मेरी 3-4 कजिन्स मौजूद थीं। मैंने उनसे पूछा, आप किसका पूछ रही हैं? तो उन्होंने कहा, वो जो अभी 2 चोटियां बांधे गेट धो रही थी। हाँ, आप ही की आदत शुरू से है, जब भी आयलिंग करती हैं बालों की 2 चोटियां बांध कर रखती हैं। वो मुस्कुराए हुए दरमियान में बोली थी। फिर तुमने क्या कहा इससे? वो तजस्सुस के साथ बोली थी। मैंने कह दिया, हाँ वो मेरी बहन है। तुमने ये क्यों कह दिया? अब मुझे क्या पता था कि वो किस नीयत से पूछ रही हैं। मैं तो पहले ही उनके सामने शर्मिंदा हो रहा था। एक तो भाभी ने झाड़ू और वाइपर पकड़ाकर मुझे बाहर धकेल दिया। आज शाम वही खातून मजीद 2-3 खातून को साथ लिए और फ्रूट के बड़े बड़े शॉपर्स उठाए हमारे घर आ गई, और आते ही उनका टकराव मेरे बड़े भाई से हो गया। भाई से वो अपना तारुफ करवाने लगी कि हम आपके सामने वाले घर में रहते हैं वगैरह वगैरह। भाई से मुझसे कहा कि उन खवातीन को ड्राइंग रूम में बिठाओ। मैं उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में गया तो उन्होंने मुझसे कहा,
کہ گھر کے کسی بڑے کو بلاؤ اور فروٹس کے شاپرز میرے حوالے کر دیے۔ میں یہ بات بھائی سے کہنے نکلا تو بھابھی پہلے ہی مہمانوں کا سن کر ڈرائنگ روم کی طرف آ رہی تھی۔ میں مطمئن ہو کر کچن کی طرف چلا گیا اور اس طرح آموں پر ٹوٹ پڑا جیسے زندگی میں پہلی بار آم دیکھیں، اور میرے دونوں بھائی دوسرے شاپر کے فروٹس پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہوش تو تب آیا جب بھابھی روتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ میں حیران پریشان ان سے پوچھ رہا تھا مگر رونے کی وجہ تو وہ کچھ بتائے نہ، بس روتی ہی جائے۔ میں فوراً ہی کچن سے نکلا تو ڈرائنگ روم سے بھائی کی آواز بلند آ رہی تھی جو ان مہمان خواتین سے بہت غصے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میری بیوی ہے، میری بچی کی ماں ہے، آپ کس طرح میرے ہی سامنے اس کے رشتے کی بات کر رہی ہیں؟ تصدیق تو کرنی چاہیے، اس طرح منہ اٹھا کر آیا جاتا ہے؟ وہ خوب ان خواتین کو شرمندہ کر رہے تھے، جبکہ اندر وہ خاتون شرمندگی کے ساتھ بول رہی تھی کہ یہ جو لڑکا ہمیں یہاں بٹھا کر گیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا تھا، اس نے ہی بتایا تھا کہ وہ میری بہن ہے، بس ان خاتون کا یہ بتانا تھا۔ بھائی نے جس طرح دھاڑ کر مجھے آواز دی تھی، یقین کرو سر پر پیر رکھ کر میں وہاں سے بھاگا تھا۔ اس کے بتانے پر وہ بے ساختہ ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ بعد میں یہ بھی ہوا کہ جب وہ خواتین شرمندہ ہو کر بھائی سے معذرت کرتے ہوئے واپس جا رہی تھی تو بھائی نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے فروٹس بھی واپس لے کر جائیں، اور جب وہ فروٹس لینے کچن میں آئے تو میرے دونوں بھائی لگے پڑے تھے فروٹس کا نام و نشان مٹانے پر۔ بھائی تو پہلے ہی غصے میں تھے، بھائیوں کی اس حرکت کو دیکھ کر ان کا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا۔ ان کی ہی جوتے چپل اتروا کر بھائی نے دونوں کو وہیں پیٹا تھا، وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فروٹس کیسے واپس کیے ان خواتین کو؟ وہ ہنسی روکتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں سے واپس کرتے؟ میرے بھائی تو گھر میں بھی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں چھوڑتے، اور وہ تو مفت کا مال ہاتھ لگ گیا تھا۔ انہیں تو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ بھابھی وہیں موجود رو رہی ہیں۔ وہ تو شکر ہوا کہ بھائی کو اتنا غصے میں دیکھ کر وہ خواتین سب کچھ بلائے تیر کی طرح ہمارے گھر سے چلی گئی تھی۔ عزت رہ گئی، ورنہ فروٹس واپس مانگ لیتی تو میرے بھائیوں کو بڑے بھائی نے الٹا لٹکا کر مارنا تھا، اور میں نے تو چند منٹوں میں ہی اتنے سارے آم ہڑپ کر لیے تھے۔ تمہیں مار نہیں پڑی؟ تم کہاں بھاگ گئے تھے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ میں تو بر وقت ہی سیدھا بھاگ کر تایا ابو کے پورشن میں گیا تھا، اس لیے بچت ہو گئی۔ جس کو پتا چلتا گیا سب ہمارے گھر میں آتے گئے۔ بھائی کے غصے کو اور ہوا دینے کے لیے بھابھی تو مستقل روہے ہی جا رہی تھی، بھائی کے سامنے ہی نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ بھائی نے انہیں تو کچھ نہیں کہا بھی نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ بھائی کے سونے کے بعد ہی کمرے میں گئی ہیں، مگر انہوں نے مجھے 2 تھپڑ ضرور لگائے کہ ان کے شوہر کے سامنے میں نے انہیں شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بہت اچھا ہوا، بلکہ اور مار پڑنی چاہیے تھی، سارے فساد کی جڑ تم ہی تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اب تم کہیں بھابھی سے اس بارے میں پوچھ نہ لینا، ورنہ تو وہ یہی پوچھیں گی کہ تمہیں یہ سب کس نے بتایا۔ وہ تاکید کر رہا تھا۔ اگر تم مجھ سے بات کرتے ہو تو یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، مگر یہ خود بھی انہیں یہ نہیں بتا سکتی ہوں کہ میری تم سے بات ہوتی ہے۔ وہ بولی تھی۔ تم کیوں نہیں بتا سکتی یہ انہیں؟ وہ بولا تھا۔ دراصل وہ کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ میں بعد میں تمہیں بتا دوں گی۔ نہیں، مجھے ابھی بتاؤ، وہ بولا تھا۔ دیکھو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، دراصل میں نے آپی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں کر دی تھی جو تمہارے بھائی نے بھی سن لی تھی۔ حالانکہ بعد میں مجھے بہت ندامت بھی ہوئی تھی، اس لیے آپی سے معذرت کرنے کے لیے میں نے اس رات فون کیا تھا جو تم نے اٹینڈ کر لیا۔ وہ کچھ شرمندہ لہجے میں مگر صاف گوئی سے بولی تھی۔ کیا غلط باتیں کی تھی تم نے؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر پوچھے جانے والے سوال پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ بتاؤ مجھے۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید بولا تھا۔ میں نے غصے میں کہہ دیا تھا وہ سب، میں دوبارہ وہ سب نہیں دہرا سکتی۔ پتہ نہیں میں نے کیسے وہ سب
ندامत के साथ बोलते हुए वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। दूसरी जानिब चंद लम्हों के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गया था, मगर फिर बोला था, मुझे कुछ अंदाजा तो है जिन भाई बहुत खराब मूड में तुम्हारे घर से वापस आए थे और भाभी के चेहरे से लग रहा था कि वो रोती रही हैं और फिर भाई की आवाज कमरे से बाहर तक आ रही थी। इसलिए मुझे कुछ अंदाजा हो गया था कि मुझसे ही ताल्लुक रखने वाली किसी बात को लेकर वो गुस्से में, वो संजीदा लहजे में बोला था। वो आप ही पर गुस्सा कर रहे होंगे। गलत बात तो मैंने की थी। जो कहना था बुरा भला मुझे कहते, मगर मेरी बहन पर गुस्सा क्यों निकाल रहे थे? यकदम ही सारा शर्मिंदगी भूलकर वो बिगड़े अंदाज में बोली थी, तुम मेरे भाई की तरफ से अपना दिल साफ क्यों नहीं कर सकती? वो पूछ रहा था। हाँ, नहीं कर सकती, वो इस काबिल तो हो। पहले वो नागवारी से बोली थी। अब बंद करो फोन। अगर तुम भी मुझे अपने खिलाफ कही गई उन गलत बातों के लिए माफ नहीं कर सकते तो ठीक है, अपने भाई की तरह तुम भी मुझसे मुंह फेर कर ही रखो। मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की है, फिर तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? वो मध्यम लहजे में शिकायत कर रहा था। तुमने जो भी कहा गलत तो नहीं कहा, वो सब सच ही तो था जो तुमने कहा। वो बोलते हुए यकदम ही रुका था। सारा, तुम रो क्यों रही हो? वो दंग रह गया था। तुम रो मत, मैंने इसलिए तुमसे ये नहीं पूछा था। प्लीज तुम रोना बंद करो और बात करो मुझसे। इसकी सिसकियों पर वो हद दर्जा परेशान हुआ था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे इस तरह तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। वो सिसकियों के दरमियान बोल रही थी। आप ही ने अपने शौहर के सामने पहले भी मुझे कोई अहमियत नहीं दी थी और आज भी वो उनके लिए मुझसे मुंह मोड़कर बैठ गई हैं। अम्मी भी आए दिन मुझे ही बुरा कहती रहती हैं कि मेरी वजह से उनका दामाद उनके घर आने से कतराता है। वो रोते हुए बोल रही थी। ऐसा नहीं है सारा, तुम उनकी बहन हो। भाभी तुमसे नाराज नहीं हो सकती, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। कुछ दिन में उनकी नाराजी भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अभी मैंने तुम्हें इतना हंसाया है इसलिए नहीं कि तुम रोकर हिसाब बराबर कर दो। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला था। अच्छा, अब फोन बंद करो, मुझे नींद आ रही है। वो भीगी आवाज में बोली थी। ठीक है, मैं फोन बंद कर देता हूँ, मगर तुम पहले मुझसे वादा करो कि सो जाओगी, रोगी बिल्कुल भी नहीं। वो बोला था। अच्छा, वादा नहीं रोऊंगी, खुदा हाफिज कह दो। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। जवाबन दूसरी जानिब इसने वाकई खुदा हाफिज कह दिया था। मेरा घर से निकलना अब सबकी नजरों में आता जा रहा है। मुझे फिक्र है भाई को इस चीज की भनक भी पड़ गई तो मुझे सामने बिठाकर वो सवाल पे सवाल शुरू कर देंगे। वो कुछ फिक्रमंद अंदाज से इससे मुखातिब हुआ था। इसलिए मैं तुम्हें कहती रही थी कि जरूरत ही क्या है तुम्हें रोज यहाँ आने की। जाहिर है एक ना एक दिन तो सबकी नजरों में ये आना ही था। वो बोली थी। आज मेरा अपार्टमेंट ले रखा है भाई ने डॉक्टर से। हॉस्पिटल जाऊंगा तो डॉक्टर से कहूंगा कि मुझे जिम ज्वाइन करने की इजाजत दें। इस तरह मुझे घूमने निकलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होगी। तुम डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? वो पूछ रही थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन हर 2 हफ्ते बाद मुझे चेकअप के लिए अपने डॉक्टर से मिलना होता है। वो बोला था। मगर कैसा चेकअप? हैरत से बोली थी। फिजिकल चेकअप, मेरा ट्रीटमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। इसके मध्यम लहजे पर सारा ने कुछ चौंक कर बगौर इसके चेहरे को देखा था, मगर वो इसकी जानिब नहीं देख रहा था। मैं शायद 4 दिन तक यहाँ नहीं आ सकूंगा। अगर आज मुझे जिम ज्वाइन करने की इजाजत मिल गई तो उसके बाद ही मैं आऊंगा। करीब रखे सारा के जनरल पर हाथ फेरते हुए वो नजर झुकाए बता रहा था। डॉक्टर से तो इजाजत शायद मिल जाए, मगर क्या तुम्हारे भाई इसकी इजाजत दे देंगे? वो पूछ रही थी। हाँ, वो मुझे इसके लिए इजाजत दे देंगे। वो तो बहुत पहले ही मुझे जिम भेज देते। मुकम्मल फिट देखना चाहते हैं मुझे, मगर डॉक्टर ने रोक रखा था। अभी कुछ अरसे के लिए। वैसे भी वहाँ मेरे और कजिन्स भी हैं तो भाई को बिल्कुल एतराज नहीं होगा। जिम की टाइमिंग में तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे कजिन्स को पता चल जाएगा
وہ خدشہ ظاہر کر رہی تھی۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی میں 1 گھنٹہ پہلے جم سے نکلوں گا اور یہاں سے جب گھر پہنچوں گا تو جم کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہوگا۔ وہ ساری پلاننگ کر بیٹھا تھا۔ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رہے ہو؟ فون پر ہماری بات ہو تو جاتی ہے، کافی ہے۔ وہ ایک بار پھر ڈھکے چھپے انداز میں سے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ نہیں یہ کافی، اور تم سے مشورہ کس نے مانگا ہے؟ اس کے فوراً ہی کہنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ فون پر میں صرف تمہاری آواز سن سکتا ہوں، تمہارا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یکدم ہی رک کر اس نے اپنی نظریں سارا سے چرائی تھی، جبکہ وہ کچھ حیرت کے ساتھ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھی، مگر خاموش رہی تھی۔ ہنی کو گود میں بٹھاتے ہوئے اس نے حیرت سے شان کو دیکھا تھا، جو بڑی عجلت میں اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھا تھا، اور اب ہنستے ہوئے شاہ رخ کو دیکھ رہا تھا، جو اسے ہی کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا ٹیبل کے دوسرے جانب جا رہا تھا۔ رائنا نے ڈیوٹی لگائی ہے میری، اب کیا کروں؟ شان نے اس سے کہا تھا۔ سر توڑ دوں گا تیرا کسی دن، بڑے بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے شاہ رخ نے کلس کر کہا تھا۔ اور تم کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ اس سے پہلے کبھی کیا کوئی خوبصورت انسان نہیں دیکھا؟ وہ خام خواہ سارا کو گھرک رہا تھا، جو ناگواری سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، کیونکہ شمس وہاں آتے ہوئے اسے دکھائی دے گئے تھے۔ شیش کہاں ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں، پلیٹیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے سدرا بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے بلانے جاتی وہ خود ہی آ گیا تھا۔ سارا کے دائیں جانب رکھی چیئر کی پشت پر اس نے ہاتھ رکھا ہی تھا جب وہ بول اٹھے تھے، تم اس طرف آ جاؤ۔ اپنے بائیں جانب رکھی کرسی کی سمت انہوں نے اشارہ کیا تھا، جہاں سدرا بیٹھتے بیٹھتے رک گئی تھی۔ کرسی کی پشت سے ہاتھ ہٹا کر وہ خاموشی سے دوسری جانب چلا گیا تھا۔ سدرا نے بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھا تھا، جبکہ بری طرح کھولتے ہوئے سارا کا چہرہ بھی تن گیا تھا۔ تم بھی یہاں سے اٹھ جاؤ، کہیں تمہیں بھی نہ کھا جاؤں میں، بری طرح کلس کر اس نے اپنی گود میں بیٹھی ہنی سے کہا تھا، جس پر شمس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ البتہ باقی سب کی نظریں اس پہ آ ٹھہری تھی۔ کھانے کے دوران ہلکی ہلکی باتیں جاری تھی، جبکہ وہ سب سے لاتعلق کسی بھی جانب دیکھے بغیر ہنی کو چھوٹے چھوٹے نوالے کھلانے میں مصروف تھی۔ اب تم دوبارہ مجھ سے اتنے دنوں کے لیے کہیں جانے کی بات بھی مت کرنا، اور کسی ایسی جگہ تو ہرگز نہیں جہاں سے رابطہ کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ شمس بولے تھے، مگر ایسا تو شاید چند بار ہی ہوا، وہاں سے یہاں میرا کوئی رابطہ نہ ہوا ہو۔ وہ بولا تھا، تمہارے اس چند بار نے ہی مجھے کتنا پریشان کر دیا تھا تم نہیں جان سکتے۔ گھر کا ایک فرد بھی کم ہو تو میں بالکل مطمئن نہیں رہ سکتا۔ وہ بولے تھے، ویسے ایک بات ہے چھوٹے بھائی، شمالی علاقوں کے آب و ہوا خوب راس آئی ہے آپ کو۔ آپ کی موجودگی میں تو ہم پہلے ہی کسی کو نظر نہیں آتے تھے، اور اب تو شان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ چھوٹے بھائی، میری مانو تو وہیں شمالی علاقوں میں ہی کہیں اپنا سسرال ڈھونڈ لو، اسی بہانے ہمارا بھی آنا جانا لگا رہے گا۔ شاہ رخ کے مشورے پر اس نے غلطی سے بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جو خاموشی تھی، مگر چہرے کے تاثرات اس کے مزید بگڑ گئے تھے۔ بات کوئی بھی ہو، اپنے فائدے اس میں سب سے پہلے ڈھونڈ لیا کرو۔ شمس کو بھی مشورہ پسند نہیں آیا تھا جو شاہ رخ کو گھرکا تھا۔ چھوٹے بھائی، آپ سارا سے نہیں ملے، یہ ہماری بھابھی کی اکلوتی بہن ہے۔ سارا کے خطرناک حد تک سنجیدہ چہرے پر نظر ڈال کر بولتے ہوئے شان نے سدرا کو دیکھا تھا، جو مسکراہٹ چھپائے سے گھور رہی تھی، جبکہ شیش نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، جو لاتعلق بیٹھی ہنی کو کھانا کھلانے میں مگن تھی۔ بھابھی، آپ چھوٹے بھائی سے ان کا تعارف تو کروائیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے بڑے بھائی سے کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے شاہ رخ نے رک کر انہیں دیکھا تھا، جو کافی ناگوار نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جس پر فوراً ہی شرافت کے ساتھ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سارا، تم بھی ٹھیک طرح کھانا کھاؤ اور ہنی کو مجھے دو، میں اسے کھلا دوں گی۔
सदा इससे मुखातिब होकर बोली थी, जी आप इसे खिला दें, मैं खाना खा चुकी हूँ। उठते हुए इसने अपनी जगह पर हनी को बिठाया था और किसी की जानिब देखे बगैर वहां से निकलती चली गई थी। पीछे सिदरा बस दिल महसूस कर रह गई थी। ये बेल मुझे चढ़ती नजर नहीं आती। शाहरुख के मायूस सरगोशियां जुमले पर शाह ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया था, जबकि शेष ने हैरान नजरों से इन दोनों की मुस्कुराते चेहरे को देखा था।